بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماقبل میں ہم نے ضمائر کے مرجع کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم مرجع اور ضمیر کے درمیان مطابقت بیان کریں گے کہ ضمیر اور مرجع کے درمیان مطابقت ضروری اور واجب ہے۔ جیسے مبتدا و خبر، نعت و منعوت، حال و صاحب الحال کے درمیان مطابقت ضروری ہے، اسی طرح ضمیر اور مرجع کے درمیان بھی مطابقت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں نحات حضرات کچھ قواعد ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضمیر کا مرجع مفرد ہو، پھر چاہے خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو اصح رائے کے مطابق ضمیر کے لیے مطابقت ضروری ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع مفرد ہو، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، تو اصح رائے کے مطابق ضمیر غائب کے لیے مطابقت ضروری ہے۔ جیسے النائم تیقظ، المسافر حضر ابوہ، والطالبۃ اقبل والدها، تو اس مثالوں میں ضمیر مرجع کے مطابق ہے، افراد، تذکیر و تانیث وغیرہ میں۔ اسی طرح اگر مرجع مثنیٰ ہو تو بھی مطابقت ضروری ہے۔ اگر مرجع مثنیٰ ہو، خواہ پھر مذکر ہو یا مؤنث، تو ضمیر غائب کے لیے مطابقت ضروری ہے۔ جیسے المسافران حضر ابوہما، النائمان تیقظا، والغریبتان عادتا سالمتین۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مرجع جمع مذکر سالم ہو تو رائے اغلب کے مطابق ضمیر بھی جمع لایا جائے گا، یعنی ضمیر بھی واو جماعہ کے ساتھ ہوگا۔ جیسے المخلصون انتصروا، المخلصون انتصروا، تو یہاں ضمیر جو ہے وہ واو جماعہ ہے، یعنی جمع ہے، اور مرجع جو ہے بھی اس کا جمع مذکر سالم ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مرجع جمع مؤنث سالم غیر عاقل کا ہو، جمع مؤنث سالم ہو لیکن غیر عاقل کا ہو، تو اولا اور افضل یہ ہے کہ ضمیر مفرد مؤنث ہو۔ جیسے الشجرات ارتفعت، تو یہ ضمیر مفرد مؤنث لانا اولا ہے الشجرات ارتفعن سے، یعنی نون نسوہ کے ساتھ لانا، تو مفرد مؤنث اولا ہے جمع مؤنث سے۔ لیکن یہ جمع مؤنث یہ بھی صحیح ہے، یعنی نون نسوہ کے ساتھ لانا بھی صحیح ہے، لیکن اولا اور افضل صورت پہلی والی ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے اگر مرجع جمع مؤنث سالم عاقل کا ہو، یعنی مرجع جمع مؤنث سالم ہو لیکن عاقل کا ہو، تو افضل یہ ہے کہ ضمیر تمام حالتوں میں نون جمع مؤنث سالم یعنی نون نسوہ کے ساتھ لایا جائے گا۔ پھر چاہے مرجع جمع مؤنث سالم ہو جیسے الطالبات حضرن، یا مرجع جمع تکسیر للمؤنث ہو جیسے الغوالی تعلمنا فزادہن العلم جلالا، تو یہ سب اولا ہے الطالبات حضرت یا زادہ العلم جلالا سے، لیکن یہ مفرد مؤنث لانا بھی صحیح ہے، دونوں ضمیروں کا لانا صحیح اور فصیح ہے، لیکن نون نسوہ کے ساتھ لانا اصح اور افصح ہے، اولا اور افضل ہے۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اگر مرجع جمع مکسر ہو اور اس کا مفرد مذکر عاقل ہو، مرجع جمع مکسر ہے اور اس کا مفرد مذکر عاقل ہے، تو ضمیر واو جماعہ کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے، اور مفرد مؤنث بھی لا سکتے ہیں معنی کے لحاظ کرتے ہوئے۔ جیسے الرجال حضروا، تو یہاں لفظ کا لحاظ ہوا ہے، اور الرجال حضرت یا الرجال حاضرۃ مؤنث کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں، پھر بتاویل جماعتن، جمع الرجال کو پھر بتاویل جماعتن لے گا۔ اگر فاعل کا عامل کے ساتھ علامت تانیث آیا ہو تو تاکید کی صورت میں بھی ضمیر مؤنث لانا مستحسن ہے، جیسا کہ مذکر کی صورت میں مذکر لانا مستحسن ہے، یعنی اگر علامت تانیث نہ ہو تو تاکید کی صورت میں اگر ضمیر مؤنث علامت تانیث فعل کے ساتھ متصل ہوا ہو تو ضمیر مؤنث لانا مستحسن ہے۔ جیسے جاءت الرجال كلها، جاءت الرجال كلها، تو یہاں کلها میں ہاں ضمیر مؤنث لایا ہے۔ اسی طرح حضر الابطال كلهم، تو یہاں مذکر لایا ہے، اولا اور مستحسن یہ ہے۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مرجع جمع مکسر ہو اور اس کا مفرد مذکر غیر عاقل ہو یا مؤنث غیر عاقل ہو، تو ضمیر
مفرد مؤنث لانا بھی جائز ہے اور جمع مؤنث لانا بھی جائز ہے. جیسے الکتب نفعت یا نفعنا، اللیالی ذهبت یا ذهبنا، والزروع اثمرت یا اثمرنا، دونوں لا سکتے ہیں، دونوں لانا جائز اور صحیح ہے. اسی طرح ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ اگر مرجع اس میں جمع ہو اور غیر خاص بالنساء ہو، یعنی مؤنثات کے ساتھ خاص نہ ہو یا نساء کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے رکب، قوم، تو ضمیر واو جماعہ کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں اور مفرد مذکر بھی جائز ہے، مفرد مذکر بھی لانا بھی جائز ہے. جیسے القوم غابو یا القوم غائب یا القوم غاب. اسی طرح الرکب سافر یا سافر یا مسافر، یہ دونوں جائز ہے. جمع یعنی واو جماعہ جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مفرد مذکر بھی لا سکتے ہیں. اگر خاص ہو بالنساء تو پھر اس کا حکم جمع مؤنث للعاقل کی طرح ہے. اگر مرجع، آٹھواں قاعدہ یہ ہے، اگر مرجع اسم جنس جمعی ہو، یہ ما قبل میں ہم بیان کر چکے ہیں، اسم جنس جمعی، اسم جنس افرادی، اسم جمع وغیرہ کے درمیان فرق ما قبل ویڈیو میں موجود ہے. تو ضمیر مفرد مذکر و مؤنث دونوں جائز ہے. اگر مرجع اسم جنس جمعی ہو تو ضمیر مفرد مذکر اور مفرد مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. جیسے اعجاز نخل منقعر یا اعجاز نخل خاویہ، دونوں قرآن مجید میں آیا ہے. منقعر ای ہوا، اعجاز نخل خاویہ ای ہیا، دونوں لانا جائز ہے. نواں قاعدہ یہ ہے، اگر مرجع لفظ کم ہو اور تو ضمیر میں لفظ کی رعایت اور معنی کی رعایت دونوں جائز ہے. اگر مرجع لفظ کم ہو تو ضمیر میں لفظ کی رعایت بھی جائز ہے اور معنی کی رعایت بھی جائز ہے. تفصیل یہ ہے، یعنی لفظ کم یہ اسم مفرد مذکر ہے، کم سے تعبیر عن العدد کیا جاتا ہے، پھر خواہ قلیل ہو یا کثیر، مذکر ہو یا مؤنث. تو کم کا لفظ یہ اسم مفرد مذکر ہے اور معنی کبھی کبھی تثنیہ مذکر و مؤنث یا جمع مذکر و مؤنث بھی آتا ہے. تو جب اس کی طرف ضمیر کا اعادہ ہوتا ہے تو لفظ کی رعایت کرنا بھی جائز ہے، یعنی مفرد مذکر لانا، اور معنی کی رعایت بھی جائز ہے جب وہ غیر مفرد پر دال ہو، یعنی مثنیٰ یا جمع ہو، خواہ پھر مؤنث ہو یا مذکر، تو اس کی رعایت بھی جائز ہے. جیسے کم صدیق قدیم للزیارتی، تو یہاں ضمیر مفرد مذکر ہے، لفظ کی رعایت کی گئی ہے. اسی طرح کم صدیق قدیمو، تو یہاں ضمیر تثنیہ یا جمع ہے معنی کے تقاضے کے مطابق. اسی طرح کم طالبۃ نجح، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، یا کم طالبۃ نجحت یا نجحتا یا نجحنا، نجحتا یا نجحنا میں معنی کی رعایت کی گئی ہے. اسی طرح کلا، کلتا، من، ما، کلو اور بعض وغیرہ سب کے احکام کم کی طرح ہے، سب کے احکام کم کی طرح ہے. جیسے من سافر، من سافرا، ومن سافروا، من سافرت، من سافرنا. اسی طرح ما تفعل وما تفعلا وما تفعلوا وما تفعلی وما تفعلنا. كل رجل سافر، كل رجلين سافرا یا سافر، كل الرجال سافر یا سافروا، كل متعلمة سافرت یا سافر، كل متعلمتين سافر یا سافرتا، كل المتعلمات سافر یا سافرنا. باقی کی مثالیں بھی اسی طرح ہے، اس پر قیاس کریں. جزاکم اللہ خیرا.